have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت ایک عجیب سا تضاد، ایک عجیب کانفلکٹ دیکھا جا رہا ہے. ایک جانب گورننس بہتر بنانے کے لیے پورا نظام بدلنے، نئے صوبے بنانے اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی کاوش ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بحث ہے. وزیر اعظم اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسری جانب یہی حکومت عمران خان کی اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کے سپریم کورٹ کے 2 ٹوک حکم کی بظاہر مزاحمت کر رہی ہے. آخری خبریں آنے تک عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی تھے، لیکن امکان ہے کہ انہیں آج ہی شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے گا. اس حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت بھی ہوئی ہے. مصدقہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، آج رات 12 بجے سے قبل عمران خان کو شفا منتقل کر دیا جائے گا. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو رات 12 بجے تک ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا، جبکہ مقررہ مدت پہ عدالتی حکم کی تعمیل نہ ہونے پر معاملہ توہین عدالت کا ہوگا. 18 اگست کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. حکومت نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی، جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ٹیکنیکل آبجیکشنز لگا کے واپس بھی کر دی. یہ درخواست دوبارہ دائر ہو سکتی ہے، مگر اس سے اصل عدالتی حکم ختم یا معطل نہیں ہوگا. گویا سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت پر بائنڈنگ ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے پروگرام میں ماہر آئین و قانون عبدالمعید جعفری نے بھی اس قانونی نقطے کی بڑی عمدہ وضاحت کی. ایک آرڈر ہے، اس کے اندر حکومت کے ریپرزینٹیٹیو شامل ہیں، ان کی طرف سے یہ ساری باتیں کی جا چکی ہیں. اس کے باوجود آپ اثر نو آرگیو کر رہے ہیں کیس کو میڈیا پہ، اور اگر اس کو استعمال کیا گیا ایک عذر کے تحت کہ وہ سپریم کورٹ کی نافرمانی کی جائے آرڈر کی اور اس معاملے کو تاخیر کیا جائے، تو یہ میرے لیے شہادت ہوگی اس بات کی کہ سپریم کورٹ اب بس نام کا ہی سپریم ہے. اس کے آرڈرز پہ عمل کرنا جو ہے حکومت اپنا فرض نہیں بلکہ ایک کنڈیشنل چیز سمجھتی ہے. مجموعی طور پہ اس پورے معاملے میں نون لیگ حکومت کی اسٹریٹجی تضاد کا شکار ہے. ایک جانب حکومت عمران خان سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کی مزاحمت کر رہی ہے، دوسری جانب آج وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے. فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں، تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں. مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. بے شک وزیر اعظم کا بیان بہت متوازن، بہت وقت کی ضرورت ہے. اسی لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اس بیان کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ امید ہے یہ آفر ماضی کی طرح زبانی حد تک نہیں ہوگی بلکہ پریکٹیکل سٹیپس بھی ہوں گے. حکومت کا ہمیشہ سے جو پیشکش ہے وہ مذاکرات کا پیشکش کے حد تک رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعظم صاحب سٹیپ لے لیں، اور یہ وقت ہے کہ سٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی سے ہم نکالیں. پاکستان اس وقت جس طرح انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس کو نکالیں، پاکستان کی دفاع کو مضبوط کریں، پاکستان کی جمہوریت کو ہم مضبوط کریں، پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کریں. اور یہ تب ہوگا جب قانون کی بالادستی ہوگی. مبصرین کی رائے ہے کہ اس پوری صورتحال کو صرف عمران خان کی ہاسپٹل ٹرانسفر تک دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس کا اصل پہلو سیاسی ہے. عمران خان محض ایک زیر حراست سیاسی لیڈر نہیں بلکہ پاکستانی سیاست کی ایک بڑی حقیقت ہے، اور موجودہ سیاسی بحران کا کوئی دیر پا حل اس حقیقت کو نظر انداز کر کے نکالا نہیں جا سکتا. جس عمران خان کی سیاسی دھارے میں واپسی پر حکومت مزاحمت کر رہی ہے، وہی عمران خان پاکستان کی نظام حکومت میں بڑی تبدیلیوں کے بہت بڑے اور بہت ہی مسلم
حامی ہیں۔ عمران خان اپنے دور حکومت میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامی طور پہ صوبہ چلانا جتنا آسان ہوگا اتنا ہی بہتر لوگوں کی خدمت کر سکے گا۔ عمران خان کہتے تھے کہ بھکر میاں والی سے عام آدمی کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مشکل زندگی گزارنے والے طبقے کے لیے کیسے آسانی پیدا کرنی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ زیادہ صوبوں یا ڈویژنز کو صوبے بنانے پر بحث ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس زیادہ بن جائیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم اچھا ہو تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر بھی گورننس کے اس بحران کا اعتراف موجود ہے اور مسائل کے حل کے لیے پی ٹی آئی جیسی سوچ بھی۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ خان، خواجہ آصف صاحب تمام نون لیگی قیادت اختیارات کو صوبوں سے اضلاع اور مقامی سطح تک منتقل کرنے اور نئے انتظامی یونٹس کے قیام کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کل ایک اور اہم بیان سامنے آیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے اگلے انتخابات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ معاملہ آنے والے الیکشن سے پہلے ہی طے ہو جائے گا۔ اس وقت جو ڈیلیوری سسٹم ہے عوام کو سارے صوبوں میں کہوں گا شکایتیں سارے پاکستان میں ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں ہم اپنی سیاسی مسلطوں کی وجہ سے جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی بحث اس کے اوپر سٹارٹ ہو چکی ہے اور وہ بحث جو ہے کوئی نہ کوئی سمت ہے اس کا تعین کر لے گی۔ جب بھی الیکشن ہوتا ہے کہ مینیفیسٹوز میں اگر یہ تب تک ہو جائے، میرا تو خیال ہے یہ تب تک ہو جائے گا، الیکشن کا ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں نئے صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اختیارات کی نئی تقسیم اور مضبوط بلدیاتی نظام جیسی بڑی آئینی اصلاحات کسی ایک جماعت کی بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے آئینی ترامیم درکار ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت اور ملک گیر اتفاق رائے ضروری ہے۔ ایسے ماحول میں جب حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پی 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 نئے صوبوں کی راہ میں کھلی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے، ریاست کے پاس پی ٹی آئی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج بھی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے بعد عمران خان سے وابستہ آزاد اراکین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گویا عمران خان کو سیاسی دھارے میں شامل کرنا پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں، ریاستی مفاد کا، پاکستان کے مفاد کا سوال ہے۔ پاکستان اس وقت صرف سیاسی بحران کا شکار نہیں بلکہ گورننس کے گہرے کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اگر باقی نظام کو تبدیل کرنا ہے تو پھر ملک کی بڑی سیاسی قوتوں کو ان بنیادی اصلاحات پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس لیے قومی مفاہمت کی ضرورت آج جس شدت سے محسوس کی جا رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ پاکستان کے اس انتہائی اہم سیاسی موضوع پر زور پزور ہونے والی پچھلے 3 دن سے جو بڑی امپورٹنٹ سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر مزید بات کریں گے اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب، ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے آن پولیٹیکل افیئرز۔ تھینک یو سو مچ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک متضاد سی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ ایک تو آج وزیر اعظم نے بڑی دو ٹوک انداز میں ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی اور اس میں کوئی شرط انہوں نے اس میں عائد نہیں کی اور ایک بہت ہی کھلے دل سے انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن کو آفر کی۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس کو بڑا خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا اچھا ہمیں ماحول نظر آیا۔ آج یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ اسی دوران جو ہے اب کیونکہ 48 گھنٹے ہونے والے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا حکم آیا تھا اس میں ان کی شاید رہائی ہو جائے۔ ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ حکومت ان کی رہائی کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی فی الحال مزاحمت کر رہی ہے۔ کیا تاثر درست ہے؟ دیکھیں خان صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے یا عدالت کے فیصلے کی مزاحمت کرنا جو ہے یہ بالکل حکومت نے کبھی ایسا نہیں کیا اور آئین اور قانون کی جو ہے وہ ہمیشہ پاسداری کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جس چیز کی نشاندہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے یا گورنمنٹ کی لیگل ٹیم کی طرف سے جو کی جا رہی ہے، اس میں ایسی صورت ہے کہ اگر اس کا ازالہ نہیں ہوتا تو اس سے جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور خاص طور پہ جو یعنی جو انڈر کنوکشن ہے لوگ یا ان جوڈیشل کسٹڈی ہیں، تو ان کے متعلق جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تمام سب آرڈینیٹ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے، اور اگر اس فیصلے کو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں
ایک ایسے فیصلے کے جو کسی اور کیس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، اس قسم کی وضاحت نہیں ہوتی، تو یہ تو کل کو سینکڑوں ہزاروں اپلیکیشنز آئیں گی کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارا جو ہے وہ فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروایا جائے، اور کسی بھی سبارڈینیٹ کورٹ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اس درخواست کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نظیر ہوگا۔ تو خان صاحب بہرحال جو ہماری سوچ ہے یا سمجھ ہے جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کا حکم ہے، اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ ہی روک سکتی ہے، ورنہ تو اس نے کہا کہ 2 دن کے اندر آپ ان کو منتقل کر دیں ہسپتال میں۔ تو ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس فیصلے کو التوا کا شکار کر دیا جائے یا تعطل کا شکار کر دیا جائے، یا اس میں اس مدت سے زیادہ وقت دیا جائے جو سپریم کورٹ کے حکم میں 2 ٹوک 2 الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں ان کو منتقل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو۔ دیکھیں خان صاحب، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر کلیئرٹی آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے تو اسے وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی میجرز جو لینے ہیں، اس کا کوئی ایک حصہ جو ہے اس کو ایز سب جیل قرار دینا ہے، تو یہ 24 آورز میں اتنی جو ہے وہ پرفیکٹ سیکورٹی میجر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو کوئی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو اس لیے کورٹ کو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے، لیکن جو وہ انتظامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ اور آن گراؤنڈ اچھا، اس بات کا کوئی امکان ہے اگر اس میں کوئی 10-20 گھنٹے کی اگر ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک پوری احتیاط سے نہ دیکھا جائے اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ بڑا واقعہ ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ چلیں، اچھا وہ تو ٹھیک ہے، شاید آپ کی بات زیادہ درست ہو۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ 48 گھنٹوں کے اندر ان کو منتقل کر دیں تو وہ منتقل ہونی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کیا اس بات کا امکان ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ان کو منتقل کر ہی دیا جائے جیسا کہ حکم ہے اور وہ ہو جائے، یا یہ اس کا امکان آپ کے نزدیک نہیں ہے؟ جی یہ دونوں امکانات ہو سکتے ہیں، منتقل کیا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی ڈیلے ہو اور اس میں جو سیکورٹی میجرز جو ہیں ان کو جو ہے وہ لیا جانا ہو۔ اس میں آپ نے فیصلہ پڑھا ہوگا کہ اس فیصلے میں یہ چیزیں کورٹ کی طرف سے بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے، دوسرا فریق بھی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر یا ریلیونٹ انسٹرکشن جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اصل چیز جو ہے، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے ایک بار پھر، اور اس وقت جس وقت یہ تمام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وقت ہے کہ جب پاکستان میں نظام حکومت کے حوالے سے ایک بہت ہی انٹینس ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ مرکزی موضوع ہے پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے ظاہر سیاسی مستقبل اور عوام کے مسائل کے حوالے سے کہ کیا نظام حکومت میں تبدیلی ہو۔ اور اسی موقع پہ پرائم منسٹر نے ایک بار پھر آفر کی ہے پی ٹی آئی کو کہ یا اپوزیشن کو کہ آئیں اور بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے اس کو ری-ایٹریٹ کیا ہے، اور اس کو پھر پی ٹی آئی نے فوراً، ان کے چیئرمین نے سینیٹر بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو فوراً ریسیپروکیٹ بھی کیا ہے۔ تو ایک بہت اچھا ماحول کم از کم بننا شروع ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ قومی معاملہ ہے۔ اس دوران اگر سپریم کورٹ کی اس فیصلے میں کسی قسم کا آٹے میں نمک کے حوالے سے بھی اگر کوئی اختلاف یا تضاد نظر نہ آئے اور یہ ماحول اچھا رہے تو خان صاحب کی رہائی سے تو یہ بہتر ہو جائے گا نا، ماحول میں بہتری آئے گی نا، اب خرابی تو نہیں آئے گی۔ نہیں دیکھیں خان صاحب، جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو پریما فشائی جو ہے وہ گورنمنٹ نے اور ہم نے بھی جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کو ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے،
عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، جو حقائق، جو رپورٹس ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، ان کا جو صاحب لا منسٹر نے تو دو ٹوک انداز میں فیصلے پہ کچھ شدید نہیں، وہ تو رات کی بات ہے نا، وہ دیکھیں وہ نہیں دیکھیں وہ بعد کی بات ہے. جب ابھی یہ اناؤنس ہوا اور ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ویلکم کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ایویڈنس میسر تھی اس کے اوپر جو عدالت نے اس ایویڈنس کے میرٹ کے مطابق فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے. جب فیصلہ سامنے آیا اور اس میں کوئی تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ نکات ہیں، اور ان نکات میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ اگر اس فیصلے کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور یہ تمام کورٹس جو سبارڈینیٹ ٹو سپریم کورٹ ہیں ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے، تو یہ تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. یہ جب لیگل ٹیم نے اس تفصیلی فیصلے کا جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ اعتراض جو ہے وہ لا منسٹری اور اٹارنی جنرل کے ان کے نوٹس میں لائے، تو پھر جو ہے یہ حکومت کو اپرائز کیا گیا کہ اس میں یہ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل جو ہے نا، اس سے جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر پھر فیصلہ کیا گیا. یہ نہیں فیصلہ کیا گیا کہ ہم عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے یا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ریویو پٹیشن کی طور پہ حکومت جو ہے وہ عدالت کے نوٹس میں لایا جائے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آ جائے کہ اور دو ٹوک الفاظ میں سپریم کورٹ کا حکم آ جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، حکومت کے پاس اور اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کے ڈٹرمنیشن حکومت کرے کہ اس پہ اسی الفاظ کے مطابق عمل کرنا ہے یا فوری طور پہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں تو کہیں ہمیں تو گنجائش نظر نہیں آ رہی کہ اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو کریں اور نہیں اگر کوئی مسائل ہے تو پھر بعد میں ہم سے بات کر لیں. نہیں، اس میں یہ بات تو اس فیصلے میں موجود ہے کہ کسی بھی ایسی صورت میں دونوں پارٹی جو ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جیسا انہوں نے کہا کہ جو دوسرا فریق ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرے گا، اور ایسی صورت میں کہ وہ اوائڈ نہ کرے اور وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے تو یہ فیسلٹی جو ہے اس کو وڈرا کر لیا جائے گا اور درخواست کی صورت میں جو ہے وہ عدالت کے نوٹس میں لایا جائے گا. اس میں یہ گنجائش موجود ہے. اور دوسرا جو سیکورٹی میجرز ہیں، سیکورٹی میجرز جو ہے وہ 48 آورز میں اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر کوئی رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اس کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت ڈیلے ہوتی ہے تو کل کو عدالت اگر اس بارے میں استفسار کرتی ہے تو انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ جی یہ مجبوریاں تھیں اور یہ اس وجہ سے جو ہے یہ ڈیلے ہوا ہے. اور دوسرا، اگر اس ریویو پٹیشن کے نتیجے میں عدالت جو ہے وہ دوبارہ ایک جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی نہیں، آپ اس کے اوپر اس طرح سے عمل کریں اور جو اعتراض آپ نے اٹھایا ہے اس کا جواب یہ ہے، اور وہ یہ اسپیسیفک ڈیسیجن اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں کی جو ہے وہ بات شامل کر دے، تو اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کا بنیادی بات احترام کرتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرے گی. یہ ہے کہ جب تک اس ریویو کا پر عدالت اپنا فیصلہ نہیں دے دیتی اس وقت تک اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. اس فیصلے پہ نہیں، اس میں اس ریویو کی بنیاد پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے کیا جائے. ریویو پٹیشن جو کل دائر کی تھی وہ ایک اعتراض کے ساتھ جو ہے وہ واپس ملی ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق وہ اعتراض دور کر کے آج دوبارہ جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دی جائے گی، اور اس کی جو ہے وہ ایک آدھ دن میں ہو سکتا ہے کل ہی اس کی سماعت ہو جائے. جوائن کر رہے ہیں محترم اسد عمر، سابق سیکرٹری جنرل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ میں پچھلے 24-48 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی پھر ایکٹیو ہوئے ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید آپ سیاست کو آپ خیر بات کہہ چکے ہیں، تو کیا یہ دوبارہ جو ہے وہ ماشاءاللہ دوبارہ اس کی بگننگ ہوئی ہے، ری لانچنگ؟ نہیں، آپ کا بالکل صحیح تاثر تھا. میں سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوا، وہ ایک ملاقات تھی، آپ سمجھ لیں حادثاتی طور پہ وہ بہت بڑی خبر بن گئی، ایسی تھی نہیں کچھ اس کے اندر.
تو آپ لا تعلق ہیں اس وقت جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو میں سمجھتا ہوں ضرور آپ کا انٹرسٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں، ایک تحریک انصاف میں جس نے اتنا ٹائم گزارا ہوا ہو، جس کی تمام تقریباً جتنی لیڈرشپ ہے سب کے ساتھ تعلق ہو، رشتہ ہو ورکرز کے ساتھ، اور جو آج بھی سپورٹر بھی ہو اور ووٹر بھی ہو تحریک انصاف کا، تو میرا بڑا گہرا انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں۔ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے ڈیولپمنٹس جو پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھی ہیں؟ بہت اہم ہو سکتی ہیں میرے خیال میں۔ اگر اس کی دیکھیں کہ کیا سیناریو ہو سکتے ہیں تو 3 مختلف سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی میں صرف صحت کی بات ہے، جو حقیقت ہے، ایک سیریس صحت کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے، جس کے لیے اصولی طور پہ تو خان صاحب کو 8 ماہ پہلے ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں اب وہ فیصلہ کیا گیا۔ تو ایک تو ممکنات میں سے یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کاغذ پہ صرف اتنا ہی ہے، صرف صحت کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت لوگ جس کی پیاسرائی کر رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پریشر میں ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم اچھے بچے نہیں منو گے اور 28ویں ترمیم پہ جو کہا گیا ہے وہ نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید جس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، وہ شاید بہترین آپشن نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور کچھ سوچ کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں کہ تحریک انصاف کے اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو تو اس موقع کو تیسری نہج سے دیکھنا چاہیے، اور جو ذرا سا تھوڑا سا آپ کو دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے اب آپ کے تمام فیصلے ایسے ہوں جس سے اس دروازے کو مزید کھولا جا سکے۔ گویا کہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حالات میں تبدیلی، اور تبدیلی جس کو آپ نے کہا وہ واضح طور پہ نظر آئی ہے، گو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر آپ اس کو ایک اپرچونٹی بھی سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اوورآل ریوائول کے حوالے سے اور اس ماحول کے لحاظ سے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے یہ اب قدم اٹھانا چاہیے، اور آپ کو اس میں ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے مکمل ریوائول کی؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں جو ہے میں کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں، میں ابھی بھی تحریک انصاف کے بارے میں ہمیں کہتا ہوں لیکن تحریک انصاف کو اس وقت اس کو اگر یہ اپرچونٹی نہیں بھی ہے، آپ سوچ لیجئے کہ اس وقت سوچ کچھ اور تھی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا نا، وہ دروازہ جو ہے یا کسی وجہ سے بھی کھلا، وہ تھوڑا سا کھل گیا ہے، تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت آپ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں، ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو شاید اس سے پہلے ممکن نہیں تھیں، جس کی سپیس آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو تحریک انصاف کی تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی ابتدا جس وجہ سے بھی ہو، لیکن اس کو استعمال کیا جائے عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے مزید بہتری کے لیے۔ تو وہ کیا حکمت ہے، وہ کیا آپ کے خیال میں سوچ ہے جس کو کہ پروان چڑھانا چاہیے؟ اگر آپ فیصلہ سازی میں ہوتے تو آپ کا مشورہ کیا ہوتا، اور اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایز اے فاؤنڈر ون آف دی فاؤنڈرز آف پی ٹی آئی آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ مشورہ تو میرا وہی ہوگا جو کامران بھائی پچھلے 3 سال سے ہے، کہ جو آپ کے بنیادی اصول ہیں نا، ان بنیادی اصولوں کو چھوڑے بغیر، اور وہ بنیادی اصول جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی فیصلے جو ہیں ان کی الٹیمیٹ اتھارٹی، اس کا حتمی اختیار جو ہے پاکستان کے عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ بہت ہم تفصیل کے اندر جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب فیئر الیکشن ہے اور کیا کیا ہے، لیکن یہ بنیادی اصول ہے۔ یہ پاکستان کے لیے آپ کا نصب العین ہو گیا، اور ظاہر تحریک انصاف کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو موجودہ صورتحال، یہ پچھلے 3 سال سے جو صورتحال ہے، اس میں ایک بنیادی اصول آپ کا یہ ہے کہ یہ جو بھی آگے پیش رفت ہو اس کے اندر عمران خان آزاد ہوں سیاست کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے بنیادی ہدف ہیں۔ اس کے علاوہ ان بنیادی اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے باقی آپ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں، جو ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے وہ آپ کو بالکل کرنے چاہیے۔ لیکن یہ فرمائیں کہ اب جو اس وقت مرکز و محور ہے تمام صورتحال کا،
وہ پاکستان کے عوام کی اس میں میں ہی سمجھتا ہوں، آئی ایم شیور کہ آپ بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے نظام حکومت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہو، وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی ہو۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے اور عمران خان واحد جماعت ہے، انہوں نے تو یہ تک کہا کہ ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں، تو پی ٹی آئی تو سب سے زیادہ الائنڈ ہے اس وقت اس پوری صورتحال میں۔ دیکھیں جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا نا کہ پاکستان کے نظام کے اندر یہ تبدیلی کیے بغیر کہ طاقت، اختیار، وسائل جو ہیں عوام تک نچلی سطح تک پہنچائے جائیں، جو بھی سیاسی پارٹی اقتدار میں آ جائے وہ مکمل طور پہ عوام کی خواہشات کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکتی، یہ 100% درست بات ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اس میں سے بہت سی چیزیں جو اس وقت بات کی جا رہی ہیں وہ تحریک انصاف کے منشور کا بھی حصہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جب ہم تفصیل کے اندر اگر جائیں گے تو وہ اس میں سے کچھ چیزوں کے اوپر تحریک انصاف کے تحفظات بھی ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ڈائریکشن جتنی آپ نے ابھی بات کی ہے اس پہ تو 100% اتفاق ہے۔ میرے خیال میں جو آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے والی بات کریں نا، وہ عوام پاکستان پارٹی کا پروپوزل ہے، شاید خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، یہ ان کا پروپوزل ہے۔ نہیں، ہمارے پاس تو کیونکہ ابھی ہم احتیاط برت رہے ہیں کہ ایک یہی ہے کہ وہ عمران خان کی تصویر اور آواز نہیں چل سکتی، تو اس لیے ورنہ تو ان کی آواز میں بات موجود ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی کہ ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنائیں، تو وہ اور انہوں نے کہا کہ بھئی کب تک یہ میاں والی اور بھکر کے لوگ لاہور جا کے اپنے مسئلے حل کراتے رہیں گے۔ یہ تو میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے، وہ فارمل پوزیشن تحریک انصاف کی، بیکاز مختلف وقت میں مختلف بیانات جو دیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے چاہیے، یہ بالکل منشور کا حصہ ہے۔ بھالپور جنوبی پنجاب کے صوبے کی حمایت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے وقت میں تو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا کہ آئی جی وہاں کا اور چیف سیکرٹری ہوگا، اور وہ پہلا قدم تھا صوبہ بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہزارہ صوبے کی سپورٹ ہے، اور بھی دوسرے جو ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بالکل بات چیت ہونی چاہیے، اور اگر عوامی رائے جو ہے اس کے حق میں تیار ہو جائے تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن عوامی رائے کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس سوچ کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت میں سیاسی طور پر عمران خان کی بہتری کے لیے اور تحریک انصاف کی بہتری کے لیے، اور یقیناً اس سے پاکستان کی بھی بہتری ہے، اگر میں استعمال کر سکتا ہوں تو یہ تو پرفیکٹ الائنمنٹ ہوگی نا، یہ تو ون ون جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ وہ ہو گیا، یا کم سے کم پوٹینشل ہے ایک انفلیکشن پوائنٹ کا۔ وہ کیسی آپ پی ٹی آئی دیکھ رہے ہیں جس میں کہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے پرانے ساتھی اب اس میں نہیں ہیں، آپ جیسے اور بہت سارے لوگ جو کہ دامے ور میں ہر لحاظ سے اس جماعت کو بنانے میں اور اس میں قائم کرنے میں تھے، اب وہ سب نہیں ہیں۔ اب وہ پی ٹی آئی، اب عمران خان 3 سال کی قید تنہائی کے بعد منتقل ہو جائیں گے، اور آگے کا جو بھی سیاسی سفر ہے پی ٹی آئی کا، تو جو اس پی ٹی آئی کو اب ایک اور نیا جنم دینے کی ضرورت ہے، یا یہ کہ عمران خان اکیلے کافی ہیں؟ دیکھیں جو تحریک انصاف عوام کے اندر مقبولیت رکھتی ہے، اور تحریک انصاف کا جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر مقام ہے، وہ تو عمران خان کی وجہ سے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی نا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی شخص اکیلا تو نہیں کام کرتا، وہ اپنی ٹیم بناتا ہے، اور عمران خان کے پاس ابھی بھی، میری ذاتی رائے یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ بے تحاشا تنقید کی جاتی ہے موجودہ ٹیم کی، بٹ شاید وہ اتنی بھی کمزور ٹیم نہیں ہے جتنا لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک دفعہ عمران خان واپس آتے ہیں، وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، تو ٹیم میں ضرور وہ نئے کھلاڑی بھی شامل کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی پرانے کھلاڑی جو ہیں ان کو بھی وہ دوبارہ شامل کریں، تو وہ تو بالکل ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے عمران خان کا تو سٹائل یہ ہے، وہ مسلسل اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ری ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، تو وہ آئندہ بھی ہوگا۔ پاکستان کی سیاست کے ایک انتہائی کلیدی ڈیولپمنٹ پر مزید ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک محترمہ نسیم زہرا، بہت ہی عمدہ پروگرام بھی اپنا پریزنٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ پورا ماحول جو ہے یہ واقعی کیا ہم کسی ایک ڈیزگنیٹڈ ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم کسی مفاہمت کی جانب جا رہے ہیں، ہم تمام قومی مسائل کے حوالے سے کسی جگہ پہ کنورج ہو رہی ہے ہماری تھنکنگ، جہاں سے کہ جس کی ابتدا عمران خان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ان کی ہسپتال منتقلی کی بات، are we heading to a proper reconciliation؟ جی السلام علیکم کامران، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے یہ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی راستہ متعین ہو گیا اور وہی راستہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نارملی بھی سیاست میں
कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान की सियासत में, तो जहाँ के इतने मुख्तलिफ प्लेयर्स हों और इतनी मुख्तलिफ सोचें हों और ऑब्जेक्टिव्स हों और ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी हों, तो मुश्किल है ये कहना। लेकिन बहरहाल हाल ही में सबसे अहम एक जो डेवलपमेंट हुई है सियासी हवाले से, वो क्लियरली एक कैदी 804 के सेहत के मामले में जो डिसीजंस आई हैं कोर्ट में, तो वो बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि जाहिर है एक तो बहन मिल पाई, और ये भी दुरुस्त है कि बहनों को मिलने के हवाले से ये आज नहीं, ये 2 महीने से मुझे तो पीटीआई के लोगों ने कहा 2 महीने से हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि नौरीन साहबा मिल लें, लेकिन बहनों में ये था कि नहीं वो नहीं मिलेगी और सब बहनें मिलके मिलेंगी। तो बहरहाल एनीवे अब तो मिल ली बहन 9 महीने के बाद। बहुत अहम बात थी और बड़ी ज़रूरी थी। ये तो बात दुरुस्त नहीं थी कि 9 महीने तक खानदान वाले, बेगम तो वही है जेल में, लेकिन बहनें ना मिल पाए, तो दैट वाज अ बिग इशू और बड़ा एक जेन्युइन इशू था। तो उसको ख़त्म किया, बहन मिल पाई। उसके बाद उनकी मुंतकली की बात अभी एज वी स्पीक, ये तो बात क्लियर है कि हुकूमत का जो उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की, उस पर रजिस्ट्रार की एक ऑब्जेक्शन आई, जिसके नतीजे में इन्होंने हुकूमत ने कहा कि जी हमें पता नहीं कुछ महीने मांगे हैं इन्होंने कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, पता नहीं 12 हफ्ते बाद या कुछ ऐसे, विच मीन्स कि फॉर नाउ रिव्यू पिटिशन भी साइड पे हो गई। और जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, लग ये रहा है कि वो एक इस उम्मीद पर है कि आज रात तक मुंतकली हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, तो इससे डेवलपमेंट्स क्या सामने आती हैं? आपने देख लिया कि पिछले 24 घंटों में बड़ी धूम है ऑपोजिशन का जो चेंबर है उसमें, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मिल रहा है। तो पीटीआई फिर से एक पार्टी बन के उभर आई है सामने कि जी उनके साथ नेगोशिएट करने के हवाले से, चाहे हुकूमत है, चाहे पीपल्स पार्टी है, और जेयूआई भी आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब आज उनको मिले जाके, जगजई साहब को। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि बड़ी ये पॉलिटिकल एक गहमा गहमी शुरू हो गई। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की एक अपनी पोजीशन है, चाहे एजेके के इलेक्शंस के हवाले से है, चाहे ये जो गवर्नर का बिल, ये सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बिल आ रहा है उस हवाले से है। और जो पीटीआई के साथ इनकी मीटिंग भी हुई, तो ये बताते हैं जरा कि एक सेकंड नसीम ज़रा साहब ये बताइएगा, ये अभी आपने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले से कोई बिल आ रहा है, क्या कह रही हैं आप? नहीं जी, आप प्रोविंसेस के हवाले, हाँ प्रोविंसेस के हवाले से, तो आप उसकी बात कर रही हैं कि जिस पे हम बात कर रहे हैं कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और वसाइल की। जी बेशक, मतलब देखिए ना, सवाल तो यही है, दो एक पॉइंट्स ऑफ व्यूज है ना। एक तो ये कि लोकल गवर्नमेंट का जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें ताकि प्रोविंसेस इंटैक्ट रहे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं जी, ये कोई 10-12 प्रोविंसेस और बनेंगे, नॉर्थ साउथ सेंट्रल पंजाब, इसी तरीके से सिंध वगैरह। ये तो अब इसको किस तरीके से आप आगे लेके चले, पार्लियामेंट में आपको सपोर्ट चाहिए, वो ये बातें बहुत मरतबा नाज़रीन भी सुन चुके हैं, इसको क्या रिपीट करें। तो यू नीड द वोट्स। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वोट्स आ भी जाएंगे तो ज़्यादा मामला गड़बड़ का शिकार होंगे ऑन द ग्राउंड, एट द ग्राउंड लेवल। तो क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? सो दैट्स अ होल अदर डिबेट। लेकिन बहरहाल उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी क्योंकि पीटीआई तो अपने, अच्छा ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये फरमाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इसी मौजू पे, क्योंकि इस वक्त सेंट्रल मौजू पाकिस्तान का ये है निज़ाम हुकूमत, और जिसको कि ज़ाहिर है कि बाकायदा ट्रिगर हुआ, एक बाकायदा तरीके से हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से इसको एक लॉन्च किया गया। DG/ISPR ने इस पर बात की, इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने इस पर बात की तफसील से, और उसके बाद ये एक नेशनल डिबेट है। इस वक्त सेंट्रल इशू यही है। और ये कितने इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है कि पीटीआई और इमरान खान जो हैं इस मामले में जो उनकी हमेशा से पोजीशन रही है वो मिनोन वही है कि जो कि इस वक्त हम एक तरह से कन्वर्जेंस देख रहे हैं रियासत के इदारों का और पाकिस्तान में ओपिनियन मेकर्स का, मेरे आपके जैसे एनालिस्ट का, कि इस मसले को हमें हर सूरत में हल करना है। तो इमरान खान और पीटीआई का इस मामले पे अलाइनमेंट जो है, और उस मौके पे इमरान खान का ये जो डिसीजन हुआ है, ये कितना सिग्निफिकेंस है इसकी कन्वर्जेंस और इसकी टाइमिंग? देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये
آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک بڑا میجر ڈرائیونگ فیکٹر ہے کہ لیکن حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ تو نہیں آئی کہ سپورٹ کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ اپنے منشور میں کہتے رہے کہ پروونسز اور ہونے چاہیے. اور اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کیا پی ٹی آئی نے کمٹمنٹ دے دی ہے، کیا پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی. کہنے کا مقصد یہ کہ ان اے سینس جو بال ہے از ان دا پی ٹی آئی کورٹ، کہ اب یہ ایک دیکھیے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگر ذرا سا بلز کو سائڈ پہ رکھیں تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی پی ٹی آئی کو بریک ملی ہے. یہ بات آگے کس طرف بڑھے گی اس کا انحصار اس پر ضرور ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی آگے بڑھے گی. کیا وہاں سے گالم گلوچ ہوگی، کیا لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیا ایک سلجھے ہوئے طریقے سے یہ جو ایک چھوٹی سی اوپننگ ملی ہے اس کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں. میں اس پر کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا ان پر کتنی بڑی اس کی اپنی ایک اپنے واسطے رسپانسبلٹی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو اندر خانے بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اب سلجھے ہوئے طریقے سے آگے چلنا ہوگا. یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک آن اسکیل آف 10 کتنی پاسبلٹیز ہے کہ یہ جو مقصد ہے، جو اس وقت کا جو ڈائریکشن ہے، جو اس وقت کا ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کے نظام حکومت کے اندر بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پوری یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، کتنے امکان ہیں اور کتنا آپ کو وقت دیں گی آپ اس میں کہ اس کا کوئی ہمیں نتیجہ سامنے نظر آ جائے، یا تو یہ جو ٹارگٹ ہے یا یہ جو منزل ہے اس تک ہم پہنچ جائیں، یا کوئی ایک بڑی ڈسرپشن ہو جائے، مطلب سیاسی ڈسرپشن ہو جائے اور یہ پورا پلان جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے اس میں؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیے ایک تو ہے نا لوکل گورنمنٹ کو اور اسٹرینتھن کر دیں، پروونسز سے پاور کو ڈیوالو کر کے فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل پاور چلی جائے پروونس وہ لوکل گورنمنٹ کے اور اس کو بڑا اسٹرینتھن کر دیں، اس کی پاسبلٹی مجھے لگتا ہے زیادہ ہے کامران صاحب اس چیز کو آگے لے جانے کی. پروونسز کے معاملے میں یعنی کہ اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر پروونسز آپ زیادہ بنائیں گے تو ایک تو یہ کہ کون سا پروونس کتنا اس پر ریئیکٹ کرے گا، جو بھی ان کی کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی کا تو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو اس کو if you just leave it on the side. تو مجھے یہ والا جو روٹ ہے اور پروونسز بنانے والا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت شاید وہ ممکنات میں سے نہ ہو، کیونکہ جو آپ ڈسرپشن کی بات کر رہے ہیں اس سے ڈسرپشن ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان لیکن ایک جینوئن قسم کی ڈیولوشن آف پاور ہو جائے تو وہ بھی تو پاکستان کے مسئلوں کا ایک بڑا حل ہے. 100% پاکستان کی ضرورت ہے اور یہ آپ اور ہم تو 30 سال سے کہہ رہے ہیں کامران صاحب، حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، کبھی ان کا موڈ ہوتا ہے یہ بات کرتی ہیں، کبھی ہوتا ہے نہیں کرتی. اب جو بات کریں تو سوال آپ میرا خیال ہے آپ جیسے لوگوں کو اور ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں. اینڈ آئی ایم ریزنگ دس ایز اے کوسچن. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو پروونشل اگر آپ پروونسز اس وقت بڑھانے کی بات کریں گے تو پی ایم ایل این تو شاید معلوم ہے اس میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن پی ایم ایل این جانتی ہے کہ اس کو چلنا پڑے گا ساتھ. آئی مین اس سے زیادہ میں کیا کہوں، آپ بہتر جانتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے اور بلوچستان اور سندھ ہوا، وہاں کیا ریاکشن آئے گا، کیا ایسا ریاکشن آئے گا جس کو آپ سنبھال پائیں گے، کیسا یہ دوز آر ویری فنڈامنٹل کی کوسچنز. تو کیا آپ جو اور پرابلمز ہیں اس میں پرابلمز کا اضافہ کریں گے پروونسز کو اس وقت پش دے کے اتنی اسٹرانگ، کیونکہ دیکھیے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ یہ پارلیمان سے تو تھرو کروا ہی لیں گے.